السلام علیکم، محمود ہل کیئر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن پر کلک کریں، کیونکہ میں میڈیسن کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی مل سکے۔ السلام علیکم ویور، آج ایک نئی میڈیسن میوکین سسپینشن یعنی میوکین سرپ کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں، اس کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اور اس کی فارمولہ یعنی اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ میوکین سسپینشن ہے، اس 120 ml میں یہ ہر میڈیکل شاپ میں اویلیبل ہوتا ہے۔ اس کی جو قیمت ہے 60 روپے ہے پاکستانی، انتہائی سستا شربت ہے یعنی سیرپ ہے۔ ICI فارماسیوٹیکل کمپنی یہ شربت تیار کرتا ہے۔ ناظرین، اگر اس کی فارمولیشن کے بارے میں ہم جانیے کہ اس میں کون کون سی فارمولے استعمال ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس میں آکسیٹازین اور دوسرے نمبر پہ ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ دو فارمولوں سے یہ شربت تیار ہوا ہے، یعنی اس کی جو کمبینیشن ہے 2 فارمولے ہیں، ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ اور آکسیٹازین۔ یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ ایک انٹاسیڈ شربت ہے، یہ پیٹ کی تیزاب کو بھی اثر اور کم کرتا ہے اور جلن اور بدہضمی کو بھی دور کرتا ہے۔ ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ ویور معدے کی خرابی یا السر یا دیگر ہاضمی کی خرابیوں کی علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ فاسفیٹ کے اخراج کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فاسفیٹ، کیونکہ جب فاسفیٹ برقرار ہو تو گردوں میں بھی پتری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جب جسم میں فاسفیٹ کی مقدار زیادہ ہو تو گردوں میں اور مثانے میں پتری بننے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ میوکین سرپ اس کے علاوہ اور کن کن بیماریوں کے لیے ڈاکٹر تجویز کرتا ہے؟ سب سے پہلے ناظرین، یہ GERD یعنی گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس کی بیماری میں استعمال ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اس میڈیسن کو پرسکرائب کرتے ہیں اور میڈیسن کی کمبینیشن سے یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جہاں پیٹ میں پیدا ہونے والی ایسڈ یعنی تیزاب جو فوڈ پائپ یا خوراکی نالی ہے، جس کو ہم اسوفیگس بھی کہتے ہیں، اس میں آ جاتی ہیں تیزاب، جو جلن کا سبب بنتا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، جو مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ میوکین سسپینشن جو ہے نا، یہ سیرپ پینے سے فوراً جو جلن ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ دوائی پیپٹک السر سے وابستہ درد اور تیزاب کی جو اضافے کی علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ایسی حالت ہے جو پیٹ کے اندرونی جو استر ہے یا چھوٹی آنت کی زخموں کی خصوصیت رکھتی ہیں، اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈسپیزیا یہ ایک قسم ہے۔ یہ دوا بدہضمی، ہائپرسیڈیٹی یا پیٹ میں تکلیف کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جو عام طور پر کھانے کے بعد فوراً شروع ہوتی ہیں۔ ایریسیو ایسوپیجائٹس کے لیے بھی یہ شربت استعمال کی جاتی ہیں۔ ایریسیو ایسوپیجائٹ یہ ایسی حالت ویور ہوتی ہیں جہاں معدے سے طویل عرصے تک تیزابی ریفلیکس کی وجہ سے کانی کی نالی خراب ہو جاتا ہے، جس کو ہم اسوفیگس نالی بھی کہتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زولنگر ایلیسن کے علاج کے لیے بھی اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ زولنگر ایلیسن، یہ زولنگر ایلیسن ایسی حالت ہوتی ہیں جہاں چھوٹی آنت کی اوپری حصے میں ٹیومر ہو، جو زیادہ تیزاب پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار السر اور جلن ہوتی ہیں۔ تو یہ سب بیماریوں کے لیے انتہائی مفید ہیں، اسپیشلی یہ جب معدے میں جلن ہو، سینے میں جلن ہو، اس کے لیے یہ فوراً اثر دکھاتا ہے۔ بہت زبردست میڈیسن ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ اس کی ڈائریا ہو سکتا ہے، اس سے سر میں درد ہو سکتا ہے، نوزیا اینڈ وومیٹنگ ہو سکتی ہیں، ڈیزینس اینڈ ڈروزینس ہوتا ہے، چکر آنا اور آلودگی جس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان یوزول ٹائرڈنس اور سو ویکنس
غیر معمولی تھکاوٹ یا کمزوری جس کو بولتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. لوز آف ایپیٹ بھوک میں کمی ہو جاتی ہے. لوز آف ایپاٹائٹس یہ بھی ایک قسم ہے, بھوک میں کمی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. تو دوستوں کیسے اس کو استعمال کریں؟ یہ شربت کھانے کے بعد 2 چمچ دن میں 3 بار بڑوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بچوں کو آدھا چمچ دن میں 2 بار استعمال کرا سکتے ہیں, لیکن 3 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں. تو ویور یہ تھی میوکین سیرپ کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی میڈیسن تک محمود شاہ کو اجازت دے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.